بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں دوستوں اپنے ناول کے پارٹ 3 کی طرف۔ پلیز نہیں، اس شخص کی ہر شدت پر وہ تڑپتی اسے سک رہی تھی۔ بار بار اسے رکنے کا کہی جائے، میری جان تمہیں بچوں کا بہت شوق ہے اور آج تمہیں تب تک معافی نہیں ملے گی جب تک تم پریگننٹ نہیں ہو جاتی۔ چلو اب اٹھو اور بیٹھو میری گود میں۔ خود کو سی گہرائی سے باہر نکالتا وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس شخص کے غم کا سونے سے 13 سالہ بچے کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ پیارے دوستو، ایسے مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ مجید بیٹا، ہوش میں آ جاؤ۔ اگر تم ہوش میں نہ آئے تو تمہاری بیٹی پوری زندگی اذیت سہتی رہے گی۔ وہ بے رحم شخص تمہاری 13 سالہ بیٹی سے شادی کر کے زبردستی سے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا ہے، اور مجھ بوڑھی کو تو اتنا بھی نہیں معلوم آخر عالیہ کو لے کر کہاں گیا ہے وہ۔ میں کیسے اپنی پوتی کو بچاؤں؟ خود کے لیے نہ صحیح مگر اپنی معصوم بیٹی کے لیے تمہیں صحیح ہونا ہوگا۔ تسنیم بیگم، جو کہ اپنی بیٹی سے روتی ہوئی ہوش میں آنے کا بول رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ عالیہ کو واپس صرف یہی لا سکتے ہیں، اس قید خانے سے رہائی صرف اس کا باپ ہی دلوا سکتا ہے۔ آج پھر سے وہ مایوس لوٹنے لگی تھی جب اچانک سے مجید صاحب نے اپنی انگلی کو ہلایا۔ تسنیم بیگم کو یقین نہیں آ پایا تھا، تبھی غور کیے وہ پھر سے دیکھنے لگی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم بہت بہادر ہو، اکیلے ہو کر ہی اپنی بیٹی کو تم نے پالا، کسی شہزادیوں کی طرح سے رکھا، ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، پھر اب اسے تمہاری ضرورت ہے، نہ جانے کیا سلوک کرتے ہوں گے وہ اس کے ساتھ، کیسے وہاں رہ رہی ہوگی میری بچی۔ تسنیم بیگم جو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے منت کرنے لگی، جب ایک مرتبہ پھر سے مجید صاحب نے اپنی انگلی کو ہلایا۔ اولاد وہ طاقت ہوتی ہے جو والدین کی ہر مصیبت کو پار کرنے کی ہمت دیتی ہے، جو انہیں بہادر بناتی ہے۔ وہ دنیا میں کسی سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف اپنی اولاد کو بچانے کی خاطر۔ مجید صاحب جو کوما میں جا چکے تھے، ڈاکٹرز نے بھی امید ہار دی تھی، مگر اپنی بیٹی کو مصیبت میں دیکھ وہ اس چیز سے بھی لڑ کر باہر آ گئی۔ ڈاکٹرز کو آواز دی اور انہیں بتایا کہ ابھی مجید صاحب نے اپنی انگلی کو حرکت دی ہے۔ ڈاکٹرز چیک کرنے لگے، یہ کسی کرشمے سے کم تو نہیں تھا۔ وہ باپ تھے، اپنی بیٹی کو کسی بھی صورت اس جگہ سے باہر نکالنا تھا انہیں۔ عالیہ جو کہ بمشکل سے بہانہ بتا کر خود کو بچا پائی تھی۔ ان کے پاس موبائل تو نہیں تھا، مگر عالیہ نے خود جو فلمیں دیکھی تھی ان کی ساری کہانیاں رات بھر احمد اور تانیہ کو سناتی رہی، جو بےحد دلچسپی کے ساتھ سنتے بھی رہے تھے۔ میں نے کتنی سٹوریز آپ کو سنائی ہیں، اب آپ لوگ بھی مجھے کچھ سنا دیں۔ عالیہ جو کہ خود لیٹ تھی، اب تانیہ سے کہانی سنانے کا کہا۔ ہمیں تو کوئی کہانی نہیں آتی، معصومیت سے وہ منہ بنا گئی۔ کیوں، کیا آپ کے بابا نے کبھی کوئی کہانی نہیں سنائی؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، ہاں لیکن ماما ہمیں کہانیاں سناتی تھی، وہ بادشاہ اور رانی والی کہانی۔ احمد جو سلطان کے درمیان لیٹا تھا۔ اچھا، کون سی کہانی؟ اور آپ کی ماما اب کہاں پر ہے؟ عالیہ نے تجسس سے پوچھا۔ ہماری ماما، وہ وہاں کمرے میں رہتی ہیں، انہیں بند کر کے رکھتے ہیں وہ، ہمیں بھی ان سے ملنے نہیں دیتے۔ تانیہ اپنی والدہ کا ذکر کرتی افسردہ ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا بیمار ہے وہ؟ تو انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ عالیہ کو سمجھ نہیں آئی ان کی بات۔ وہ عجیب ہو چکی تھی۔ پہلے بابا اور ماما بہت اچھے سے رہتے تھے، ہمیں بھی بہت پیار کرتے تھے، پر جب پری پیدا ہونے والی تھی تب وہ بدلنے لگی۔ وہ ہمیں بھی ہر بات پر ڈانٹنے لگی تھی، بابا سے بھی لڑنے لگی، اور جب پری پیدا ہو گئی تو انہیں اس کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہ ہمیں بھی نہیں پہچانتی، تب سے بابا بھی ہم سے دور دور رہتے ہیں، ہمیں کوئی پیار نہیں کرتا۔ ثانیہ بات کرتے کرتے رونے لگی۔ نہیں پلیز، آپ روئے مت، میں ہوں نا، میں کرتی ہوں آپ سب سے پیار، ہم چاروں بہت مستی کیا کریں گے، ہمیں خود کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عالیہ ان دونوں کو گلے لگاتی چپ کروانے لگی۔ میرے بابا نے کہا ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو کمزور ہوتے ہیں سب لوگ انہیں دبانے لگتے ہیں، اور ہم کمزور کیوں ثابت ہوں، ہم تو بہادر ہیں، آج سے ہم کبھی نہیں روئیں گے، ٹھیک ہے؟ عالیہ خود ابھی بچی تھی، لیکن پھر بھی بہت سمجھدار تھی وہ۔ تینوں ایک ہی جگہ سو گئے تھے۔ صبح کے 8 بجے دیر رات تک جاگنے کی وجہ سے وہ تینوں بچے ابھی تک سو رہے تھے جب ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟
تانیہ نے نیند میں ہی پوچھا۔ ماجدہ بیگم بلا رہی ہیں آپ کو، پہلی مرتبہ ان کی دادوں نے بلا رہی تھی۔ یہ بات بہت حیران کن تھی۔ ہم ابھی سو رہے ہیں، عالیہ نے ابھی باہر آنے سے منع کر دیا۔ وہ خود جیسی تھی ان معصوم بچوں کو بھی ویسا بنانا چاہتی تھی تاکہ وہ بھی خود تھوڑے بہادر بن سکیں، یوں ڈر سہم کر زندگی نہ گزارے۔ وہ پھر سے تینوں سو گئے۔ جب برے طریقے سے دروازہ کھول خود ماجدہ بیگم کمرے میں آئی۔ دوسری چابی سے انہوں نے دروازہ کھلوایا تھا۔ اچانک یوں دروازہ کھول کے کسی کو کمرے میں آتے دیکھ وہ تینوں چونک گئے۔ اے لڑکی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اور تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے جو آج صبح 5 بجے اٹھ جایا کرتے تھے؟ آج میرے بلانے پر بھی باہر آنے سے منع کر دیا۔ ایسے کون سے پنکھ لگ گئے ہیں تم دونوں کو؟ احمد کا کان پکڑے برے طریقے سے مروڑتی وہ اس معصوم بچے کی چیخ نکال گئی۔ چھوڑے احمد کو۔ عالیہ جو کہ غصے سے ماجدہ کی نیند پوری نہیں ہوئی، ماجدہ بیگم کا ہاتھ جھٹک بچے کو 10 گھنٹے سونے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ تو بوڑھی ہو چکی ہیں، 5-4 گھنٹے سو لیا اتنا بھی کافی ہوگا۔ عالیہ بھی بغیر لحاظ کی اپنی ساس کو باتیں سنا گئی، جبکہ حیرت سے ماجدہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پہلی مرتبہ کسی نے ان کے سامنے زبان چلانے کی ہمت کی تھی۔ کل کی آئی اتنی سی لڑکی اب مجھے باتیں سنائے گی؟ چل تجھے تو آج میں دیکھ لیتی ہوں۔ یوں عالیہ کے بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ جب تانیہ نے زور سے ان کے ہاتھ پر کاٹا، آپ آپی سے دور رہیں، ماما کی طرح آپ انہیں بھی ہم سے دور نہیں کریں گی۔ تانیہ جو سمجھتی تھی ان کی حرکتیں کہ پہلے ان بچوں کی امی اور سالار کی پہلی بیوی کی موجودگی سے بھی انہیں یوں ہی اعتراض ہوتا تھا، اور اب عالیہ کا ان بچوں کی فکر کرنا ان کی چبھن کی وجہ بڑھ رہا تھا۔ غصے سے انہیں گھورتی وہ کمرے سے چلی گئی۔ احمد ابھی تک کان پکڑے رو رہا تھا۔ احمد دکھاؤ مجھے، میں بھی صحیح کر دیتی ہوں۔ پتہ نہیں لوگوں کی دادا دادی تو اتنا پیار کرتے ہیں، پر شاید ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، تبھی یہ چڑچڑی رہتی ہیں۔ یہ احمد کے کان کو آہستہ آہستہ مسلتی ہوئی صحیح کرنے لگی۔ چلو اب ہم ناشتہ کرنے چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے تو۔ وہ تینوں نیچے آئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر کرسی پر بیٹھ کر عالیہ نے ملازمت سے کھانا لانے کو کہا۔ اتنے میں سالار بھی وہاں آ گیا۔ یوں پہلی مرتبہ اپنے بچوں کو یہاں ہنس کر ناشتہ کرتے دیکھ وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ بابا آپ آ گئے، بیٹھے نا۔ احمد جو اپنے بابا کو دیکھ بہت خوش ہوا تھا، مسکراتے ہوئے سالار بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ عالیہ ان سے نظریں چرا رہی تھی۔ کل رات جو حرکت سالار نے اس کے ساتھ کی تھی، اس کے بعد سے وہ ڈر چکی تھی۔ تبھی اوپر سے پھر سے وہی آوازیں آنے لگی جنہیں سن بچے ڈر گئے۔ جاؤ کھانا دے آؤ، ماجدہ بیگم نے نفرت ظاہر کرتے ملازمت سے کہا، جیسے کہ وہاں کوئی جانور قید کیا ہو جسے بس کھانے کو دیا جاتا تھا۔ سالار جی، وہ جو اوپر کمرے میں ان کی ماما کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، آپ پلیز انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بلکہ وہ جب ہمارے ساتھ رہیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ یوں اکیلے کمرے میں بند رہنے سے وہ بھی ڈرتی ہوگی۔ عالیہ وہ پہلے بچی تھی جس نے اس بات کے متعلق کچھ کہا تھا، ورنہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی ان کی۔ سالار کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ غصے سے وہ عالیہ کو گھورنے لگا تھا، جیسے کہ اس کی بات انہیں بری لگی ہو، جبکہ ماجدہ بیگم خود عالیہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ میم صاحبہ، یہ اتنی سی لڑکی تو لگتا ہے پورے گھر پر کبھی سے قبضہ کر کے رہے گی، اس نے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ ملازمہ جس نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا تھا۔ جب ماجدہ بیگم دانت پیستے ہوئے اسے مزید یہاں میں بھی نہیں رہنے دوں گی، اپنا گھر میں اسے برباد نہیں کرنے دوں گی۔ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ بھی وہ بدلہ لینے کا سوچ رہی تھی، اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ سالار کرسی پر سے اٹھتا، آج بات کر لی، آئندہ اس موضوع پر مجھ سے بات مت کرنا، اور تم دونوں کیوں اس کے ساتھ پھرتے رہتے ہو؟ یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سالار جو کہ اپنے بچے کو بھی منع کرنے لگا، وہ عالیہ سے دور رہے۔ ایسے کیسے؟ یہ میرے دوست ہے، بلکہ اگر میں آپ کی بیوی ہوں تو یہ میرے بھی بچے ہوئے نا۔ عالیہ خوشی سے بدی سی دکھاتی آخرکار خود کا رشتہ ان بچوں کے ساتھ سمجھ ہی گئی۔ کیا آپ ہماری ماما ہو؟ احمد خود خوش ہو گیا، جبکہ تانیہ کو عجیب لگی اس کی بات۔
ہاں جیسے یہ آپ کے بابا ہوئے تو میں آپ کی ماما، چونکہ یہ میرے شوہر جو بن چکے ہیں۔ عالیہ بھی تفصیل سے اپنا رشتہ بتانے لگی۔ شٹ اپ، اور تم دونوں دور رہنا اس سے۔ ہاتھ سے اشارہ کیے وہ عالیہ کو بھی وارن کر گیا، مگر سالار کے جاتے ہی پھر سے وہ تینوں اپنی باتیں کرنے لگی۔ وہ بچے تو خود ترسے ہوئے تھے، ورنہ کوئی نہیں تھا اس گھر میں جو ان سے بات تک بھی کرتا۔ ماجدہ بیگم تنزیہ مسکراتی جو یہاں کے یہ دونوں بچے ہیں، ماں بننے کا بہت شوق جاگ رہا ہے اسے تو۔ ٹھیک ہے، پھر اچھے طریقے سے اس کی اس خواہش کو بھی میں پورا کروا دیتی ہوں۔ جس کے بعد سالار بالوں سے پکڑ کر باہر نکالے گا۔ نہ جانے کیا کرنے والی تھی وہ اس بچے کے ساتھ، جس کی زندگی پہلے سے ہی اتنی مشکل میں تھی۔ دوپہر کے وقت وہ تینوں بچے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تانیہ پری کو دیکھنے کمرے میں چلی گئی، تبھی لینڈ لائن پر کال آئی۔ عالیہ خود سے پہلے بھاگ کر فون اٹھا لیا۔ عالیہ نے خود سب سے پہلے بھاگ کر فون اٹھا لیا۔ بابا سے بات کراؤ میری سالار، بابا سے بات کرواؤ میری۔ سالار نہیں جانتا تھا فون پر عالیہ، وہ سوچ رہا تھا ہمیشہ کی طرح اب بھی ملازمہ نے ہی فون اٹھایا ہوگا۔ کس کے بابا کو فون دوں؟ عالیہ معصومیت سے بولی۔ تم نے فون کیوں اٹھایا ہے؟ کتنی مرتبہ کہوں تم یہاں میری دشمن کی بیٹی کی حیثیت سے آئی ہو، تمہیں تو کمرے میں بند رکھنا چاہیے۔ سالار پھر سے غصہ ہونے لگا۔ پلیز مجھے کمرے میں بند مت کرنا، مجھ سے اکیلے 2 منٹ بھی نہیں رہا جاتا۔ میں نے تو بس فون اٹھایا، اگر نہ اٹھاتی تو آپ کالز کرتے رہتے، پریشان ہو جاتے۔ ویسے مجھے بھی آپ سے کچھ مانگنا تھا۔ عالیہ جو کہ اب خود اپنے مطلب کی بات کرنے والی تھی۔ نہیں، تمہاری مانگیں پوری کرنے کے لیے یہاں میں نہیں لایا ہوں، نہ ہی تو میری پسند یا محبت ہو جس کی ہر فرمائش کو پورا کروں میں۔ سالار نے سننے سے پہلے ہی منع کر دیا۔ پلیز سن تو لیں، اور آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، ایسے کیسے ہو سکتے؟ جب تک ہم کسی سے محبت نہ کریں، اس سے بات بھی نہیں کرتے۔ آپ کو میں پسند تھی تبھی تو مجھ سے شادی کی۔ میں نے بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں، اور لڑکا لڑکی سے تبھی شادی کرتا ہے جب اس سے محبت کرتا ہو۔ ویسے مجھے بھی دانش انکل بہت پسند تھے، میں اکثر بابا سے کہتی تھی میں ان سے شادی کروں گی، پر پھر آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ لیکن آپ بھی دانش انکل سے کام نہیں ہو، ویسے ہی ہینڈسم بھی اور وائٹ بھی۔ عالیہ جو ایک مرتبہ شروع ہو جاتی پھر چپ کرنے کا نام تک نہ لیتی، جبکہ اس کی ایک بھی بات سالار کو تو سمجھ نہ آئی تھی۔ ہاں، پر ہینڈسم والی بات نہ جانے کیوں مگر اس کی دھڑکن کو ہلکا سا دھڑکانے کا سبب بنی تھی۔ ہیلو، کیا فون بند کر دیا آپ نے؟ میں نے آپ سے بس ٹی وی مانگنا تھا۔ سارا دن ہم بور ہو جاتے ہیں، ہمیں ٹی وی چاہیے، عالیہ نے ضدی انداز میں کہا۔ کیوں ٹی وی چاہیے؟ ایسی چیزیں بچوں کو بگاڑتی ہیں، سالار جو فوراً سے بول پڑا۔ نہیں، میں ہوں نا، ہمارے بچوں کو میں بگڑنے نہیں دوں گی، آئی پرامس۔ عالیہ جو خود کو واقعی میں بچوں کی ماں سمجھنے لگی تھی، جبکہ سالار اس کی بات سن خود شاک رہ گیا۔ ہیلو، پلیز لگتا ہے سگنل پرابلم ہو رہی، آپ پلیز ٹی وی لیتے آنا، اوکے؟ آخری مرتبہ بھی وہی بات دہراتی اس نے کال کٹ کر دی۔ سالار حیران رہ گیا، وہ اسے شادی کر کے یہاں لایا تھا تاکہ اس کے باپ سے بدلہ لے سکے، اسے سزا دے کر۔ وہ روتی رہی، یہاں سے جانے کی منتیں کرتی رہی، پر یہاں تو سب الٹ ہو چکا تھا۔ عالیہ تو بہت خوش تھی یہاں پر، بلکہ اب تو وہ اس سے ڈیمانڈز بھی کرنے لگی تھی۔ ماجدہ بیگم جو کہ احمد کو اشارہ کیے اپنے پاس بلا رہی تھی، عالیہ کچن میں گئی ہوئی تھی ملک شیک بنوانے کے لیے۔ احمد چونکہ چھوٹا تھا تبھی اپنی دادی کے بلانے پر ان کے ساتھ جانے لگا۔ احمد میری جان، میں جانتی ہوں تم اپنی امی کو یاد کرتے ہوگے، وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ آج جب میں اسے کھانا دینے گئی تو بہت منت کر رہی تھی میری کہ میں اس کے بیٹے کو ملوا دوں۔ تم بھی تو یہی چاہتے ہو نا، اپنی امی سے ملنا چاہتے ہو نا؟ وہ احمد کو اپنی باتوں میں پھنسا اس کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ ہاں، کہتا احمد بھی راضی ہو گیا اپنی امی سے ملنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کسی کو مت بتانا، میں دروازہ کھولنے لگی ہوں، جی بھر کے مل لینا نفیسہ سے۔ ایک طرفہ مسکراتی انہوں نے دروازہ کھول دیا اور احمد کو کمرے میں جانے کو کہا۔ اس اندھیری جگہ وہ معصوم بچہ جانے سے ڈر رہا تھا، جب زبردستی دھکا دیے وہ اسے اندر دھکیل گئی۔ نفیسہ جسے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا کمرے میں کسی کو آتے دیکھ اس کی طرف جھپٹی۔ ماما، آپ کیسی ہو؟ احمد اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ بکھرے ہوئے بال جیسے نہ جانے کب سے اسے نہلایا نہ گیا ہو، پھٹے خستہ کپڑے، چہرے پر دھول جمی ہوئی، وہ مکمل پاگل دکھ رہی تھی۔ جب اپنے سگے بیٹے کو دیکھ کر بھی وہ پہچان نہ پائی اور اس پر جھپٹ پڑی۔
وہ اسے اپنے بڑے بڑے ناخن مار رہی تھی۔ وہیں جب خود کو چھڑوانے کے لیے احمد نے ہاتھ پاؤں چلائے تو الٹا اسی کے بازو میں بھی دانت کاٹ دیے۔ وہ بچہ زور زور سے چلانے لگا۔ جب تانیہ اور عالیہ اس جگہ پہنچی، احمد اندر کیسے چلا گیا؟ عالیہ جو خود بھی کمرے میں چلی گئی۔ نفیسہ کو دیکھ وہ پہلے خود بھی ڈر گئی مگر پھر احمد کو بچانے کے لیے آگے بڑھی۔ چھوڑو اسے، وہ اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر نفیسہ الٹا عالیہ کو ہی ناخن مارنے لگی۔ وہ واقعی کسی جانور کی طرح بن چکی تھی۔ اپنے پر آئے کسی بات کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا اسے۔ عالیہ بامشکل سے بچا کر احمد کو باہر لائی، تب تک وہ بے ہوش ہو گیا۔ جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے اس کے جسم پر۔ یہ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ عالیہ نے غصے سے پوچھا۔ وہ خود رونے لگی تھی اس بچے کی حالت کو دیکھ کر۔ مجھے کیا پتا، بیچارہ اپنی سگی ماں سے ملنا چاہتا ہوگا تب خود ہی کھول کر چلا گیا۔ اندر اب سوتیلی کو دیکھ کر دل کا حال اپنی ماں کو بتانے کا من کیا ہوگا اس کا۔ وہ پھر سے وہی بات دہرانے لگی۔ جب عالیہ اور تانیہ احمد کو اٹھائے کمرے میں لے گئی، تانیہ نے اپنے بابا کو فون کر دیا کہ احمد زخمی ہے، جلدی سے آ کر اسے اسپتال لے جائیں۔ سلار جو کہ گھبرا گیا، نہ جانے کیا ہوا ہے اس کے بیٹے کو۔ تیز رفتار میں گاڑی چلائے 10 منٹ میں ہی وہ گھر آ گیا۔ کہاں ہے احمد اور کیا ہوا ہے اسے؟ اپنی والدہ کو لانج میں دیکھ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جس مصیبت کو یہاں لے کر آئے ہو اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ وہ دشمن ہے، دشمن سب کی جان لینا چاہتی ہے۔ ابھی میرے معصوم پوتے کو اس کی پاگل ماں کے کمرے میں بھیج دیا۔ اس پاگل نے بچے کو بہت مارا پیٹا، پھر میں وہاں شور سن کر پہنچی اور بچے کو بچایا۔ فل ڈرامہ شروع کر دیا انہوں نے۔ وہی معصوم عالیہ پر جھوٹے الزام لگا کر سالار کی نظر میں اسے مجرم بھی بنا دیا۔ سالار بغیر بھی کچھ کہے سیدھے احمد کے کمرے میں گئے جہاں تانیہ اور عالیہ بھی موجود تھی۔ گود میں اٹھائے ہوئے احمد کو باہر لے جانے لگا۔ ان کے پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی جانے لگی۔ گاڑی میں احمد کو بٹھایا جب تانیہ بھی ساتھ بیٹھ گئی مگر عالیہ اس سے پہلے بیٹھتی سالار نے اسے دھکا دے دیا۔ پیچھے دھکیلا۔ دور رہو ان سے۔ اس کے لہجے میں بے حد غصہ بھی شامل تھا۔ عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کیا کیا جو سالار اس پر غصہ ہو رہا ہے۔ ہاسپٹل لے جائیں، احمد کو پٹی وغیرہ کروائیں۔ وہ شام کو واپس گھر لوٹا۔ کمرے میں احمد کو لٹائے تانیہ کو اس کے پاس ہی رہنے کا حکم دیے خود سالار اپنے کمرے میں لوٹا جہاں عالیہ پریشان بیٹھی تھی۔ سالار کو دیکھ وہ جلدی سے اٹھتی۔ آپ آ گئے؟ احمد اب کیسا ہے؟ میں جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ وہ خود کمرے سے باہر جانے لگی مگر سالار کے قریب سے گزرتے وقت سالار نے اسے کلائی سے پکڑ روک لیا۔ گرفت اس قدر سخت تھی جو وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تم میرے بچوں کی ماما بننا چاہتی ہو؟ بہت شوق ہے تمہیں ان کی ماں بننے کا۔ سالار کی بات کو عالیہ سمجھ نہ سکی۔ میں تو رشتے میں ان کی ماما ہوں۔ عالیہ پھر سے وہی بات اور آگے جو اسے سمجھ آئی تھی۔ نہیں، وہ تمہارے بچے نہیں ہیں۔ ایک عورت ماں انہی بچوں کو کہلاتی ہے جنہیں خود جنم دے، 9 ماہ تک جسے اپنے جسم میں پالے اور ایک تکلیف دہ عمل کے بعد اسے اس دنیا میں لے کر آئے۔ کیا ان سب میں سے ایک کام بھی تو نے کیا؟ تو پھر کیسے تم ان بچوں کی ماں بن گئی؟ سالار جس کا بات کرنے کا انداز بہت برا تھا۔ پلیز میرا بازو چھوڑیں، مجھے احمد کو دیکھنا ہے۔ عالیہ نے بات پلٹنی چاہی۔ شٹ اپ، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں بچوں کا شوق جاگ رہے ہیں تو وہ شوق تمہارا میں ضرور پورا کر سکتا ہوں۔ پھر اپنی سگی اولاد کے ساتھ جو مرضی چاہے کرنا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ عالیہ کو گلے سے دوپٹہ کھینچ کر سالار نے ہوا میں اچھالا۔ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ چکا تھا مگر ایک سگی ماں اپنی اولاد کا گھر کیوں نہیں بسنے دینا چاہ رہی تھی؟ کیوں وہ ایسے کر رہی تھی؟ سالار کو دکھی دیکھ کر آخر کس ماں کو سکون ملتا ہے؟ غلط فہمیاں ڈالے اس معصوم بچی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ بن رہی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرے دوست بھی تو ہیں۔ عالیہ جو اس کی شہد رنگی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے وہ اس بے رحم شخص کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوست؟ سچ میں آخر کون سی دوست؟ یوں بدلہ لیتی ہے اس معصوم بچی کو ایسی حالت میں پہنچا کر بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں، لیکن آج میں تمہیں وہ سزا دوں گا جس کے بعد تم ان سے دور رہو گی۔ بچہ ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے، تو آج وہ بچہ تمہارے پیٹ میں ضرور ڈالوں گا۔ میں اسے پیدا کرنا اور پالنا، پھر دیکھتا ہوں کیا اس کے ساتھ بھی تم ایسا ہی سلوک کرو گی۔ عالیہ کو پیچھے بستر پر دھکیلتا وہ اس کے بدن سے کپڑوں کو جدا کرنے لگا۔ اس سے میں پاگل ہو جاتا تھا وہ، اور اس کی اس بری عادت کی وجہ سے کئی مرتبہ بہت نقصان بھی سہا تھا اس نے۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو سا بیٹھتا تھا۔ پلیز نہیں کرتی وہ اس شخص کو چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتی پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ بھاری وجود ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا۔
عالیہ کی ٹانگوں کو زبردستی اٹھایا اپنی کمر کے گرد باندھا تھا۔ وہ بغیر ایک پل کو بھی ضائع کیے خود کو اس معصوم بچی کی گہرائی میں اتار گیا۔ آخر حد تک خود کو اس میں سماتا وہ خود کو حرکت میں لائے بڑی ہی تیز رفتار کے ساتھ اس کے اندر حرارت منتقل کرنے لگا۔ اس شخص کی ہر شدت پر وہ تڑپتی، وہ سسک رہی تھی۔ پلیز نہیں کہتی۔ وہ اسے رکنے کا کہے جا رہی تھی۔ پورا بدن ٹوٹ رہا تھا جیسے جیسے سالار ہل رہا تھا۔ آج کی رات تمہارے لیے بہت کٹھن ہونے والی ہے۔ عالیہ، جس کے مسلسل آنسو بہتے اس کے آرزو کو سرخ کر رہے تھے، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ شخص بار بار اسے اس کا بچپنا چھین رہا تھا۔ آج اتنا وہ جوش اپنا دکھا رہا تھا، کہیں واقعے میں اسے پریگننٹ کرنے والا تھا۔ چلو اٹھو اور بیٹھو میری گود میں۔ خود کو اس کی گہرائی سے باہر نکالتا سالار جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، مگر اس کی فرمائش سن عالیہ کی سانس رک گئی تھی۔ وہ یہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ سالار، جس کا بدن پسینے سے شرابور تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایک مرتبہ پھر سے عالیہ سے کہا، نہیں، پلیز مت کریں ایسا میں آئندہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کروں گی، بلکہ آپ جو کہو گے وہی کروں گی، یہی کمرے میں ہی بیٹھی رہا کروں گی۔ خود پر کمفرٹر لی اس نے سالار سے معافی مانگی۔ تمہاری اس معصومیت پر کبھی کبھی مجھے بہت پیار آتا ہے۔ من کرتا ہے تم سے اتنی محبت کروں، تمہیں اتنا چاہوں جتنا آج تک کبھی کسی نے کسی کو نہیں چاہا ہوگا۔ پر کاش تو میرے دشمن کی بیٹی نہ ہوتی، کاش تو میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہوتی۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ عالیہ کے نزدیک آنے لگا۔ پلیز، ہاتھ جوڑتی عالیہ نے اپنے حلق میں اٹکے آنسوؤں کو نیچے کیا۔ جب سالار اس کے بالکل قریب جائے، ہلکا سا جھکتا اس کی تھوڑی کو نیچے اپنی انگلی کو رکھے چہرہ اونچا کیا۔ تمہاری ان آنکھوں کی معصومیت میری دھڑکنوں کی رفتار کو بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ بے شک تم صرف 13 سال کی ہو، مگر پھر بھی جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تب میرے اندر تمہارے قریب آنے کی چاہ جاگتی ہے۔ تمہیں اپنی باہوں کی قید میں بند کرنے کو من کرتا ہے۔ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا مجھے دوسری مرتبہ بھی کوئی لڑکی پسند آئے گی۔ ایسی کون سی کشش ہے تم میں جو سالار ملک کو اس شہر میں جکڑنے جیسا کام کر رہی ہے؟ سالار، جو خود نہیں جانتا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آخر کیوں اس 13 سالہ بچی سے اس نے شادی کی، کیوں بار بار وہ اس کے قریب آ رہا ہے، کیوں اس کا من نہیں بھر رہا ہے اس سے۔ عالیہ بالکل خاموش اس شخص کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سالار کی نظریں عالیہ کے رونے کے بعد سرخ ہو رہے ہونٹوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اپنے ہونٹوں کو ہلکے سے اس نے اس کے نرم نچلے ہونٹ پر پھیرا، جس کی نرماہٹ اتنی تھی اس شخص کے انگوٹھے پھیرنے پر دب سے گئے تھے۔ خود پر جنون سا سوار ہوتا وہ محسوس کر پا رہی تھی۔ عالیہ کا وجود ابھی تک کانپے جا رہا تھا۔ جو تھوڑی دیر پہلے سالار نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کی بات سے وہ اس سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، مگر سالار اپنی گردن ہلکی سی ٹیڑھی کیے اپنا چہرہ عالیہ کے چہرے کے بے حد نزدیک لے جا کر اس کے ہونٹ کے نیچے موجود تل پر اپنی زبان کو پھیرتا لبوں کو قید میں جکڑ گیا۔ پہلی مرتبہ عالیہ کو کوئی کس کر رہا تھا۔ ان ہونٹوں کا ملاپ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اب وہ جان پائی تھی۔ کمفرٹر کھینچتا پیچھے ہٹا ایک مرتبہ پھر سے اس پر حاوی ہو گیا، مزید پرجوش انداز سے۔ جہاں وہ عالیہ کی سانسوں کو پی رہا تھا، وہی ساتھ ہی اس کے پیٹ کے نیچے ہاتھ بڑھاتا خود کو ایک مرتبہ پھر سے اس کے اندر سما گیا۔ سالار ملک سے خود کو روک پانا مشکل لگنے لگا تھا۔ جب وہ عالیہ کو دیکھتا اسے اپنی ذات کنٹرول کر پانا مشکل ہو جاتی۔ ایک 13 سالہ لڑکی نے 37 سال کے مرد کو پاگل کر ڈالا تھا۔ عالیہ کو اپنی سانس لے پانی مشکل لگنے لگی تھی۔ وہی مسلسل اسے اذیت پہنچانا بہت تکلیف دے رہا تھا۔ ساری رات ایک پل کے لیے بھی اس نے عالیہ پر ترس نہیں کھایا۔ اتنی اذیت سے دوچار تو وہ پہلی رات بھی نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف آج سالار نے اسے پہنچائی تھی۔ اس شخص کے وجود سے وہ خوف کھانے لگی تھی۔ اب صبح کے 9 بج چکے تھے، مگر سالار عالیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر سویا ہوا تھا۔ عالیہ کی پیٹھ سالار کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کب اس نے عالیہ کو چھوڑا تھا وہ نہیں جانتی تھی، چونکہ شدید پریشانی کے بوجھ تلے وہ سو گئی تھی۔ سالار کا جب من بھر گیا تب اسے چھوڑ اپنی باہوں میں سمیٹتا سو گیا۔ دروازے پر کافی برے طریقے سے دستک ہوئی، جسے سن دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ سالار، جلدی باہر آئیے، دیکھو کیا تماشا لگا ہوا ہے، اور ہاں، اپنی بیوی کا حلیہ سے دھار کے باہر لانا۔ وہ ماجدہ بیگم تھی جو جن کی آواز سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا، وہیں عالیہ بھی گھبرا کر اٹھی تھی۔ جاؤ اور فریش ہو کر باہر آؤ، تب تک میں دیکھتا ہوں کیا تماشا ہوا ہے۔ عالیہ کو بات میں بھیج خود سالار ٹراؤزر اور بنیان پہنے کمرے سے باہر نکلا۔ سر، یہ رہا وہ ظالم شخص جس نے میری معصوم 13 سالہ بچی کے ساتھ زبردستی شادی کی۔
سامنے مجید صاحب تھے جو وہ ویل چیئر پر اپنی بیٹی کو بجانے پولیس کے ساتھ لے آئے تھے۔ سالار چونک گیا انہیں یہاں دیکھ کر۔ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے واقعی میں نابالغ بچی کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے؟ پولیس جو خود اس بات کے خلاف تھی، یہ جرم ہے نابالغ لڑکی سے شادی کرنا۔ کہاں ہے میری بچی؟ اسے بلاؤ۔ مجید صاحب بیچ میں بول پڑے۔ ہاں کی ہے میں نے شادی، لیکن اب سے وہ بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے وہ، میرے اور اسلام میں جب لڑکی جوان ہو جائے تب اس کی شادی کرنے کا کہا گیا، اور عالیہ جوان لڑکی ہے، بالغ نہیں ہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سالار بے خوف انہیں سمجھا گیا، پر یہ قانون میں جرم کہلاتا ہے مسٹر سالار صاحب، آپ لڑکی کو بلائیں، ہم اس سے پوچھ رہے ہیں۔ ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ پولیس جو ویسے ہرگز نہیں جانے والی تھی، لڑکی کی رضامندی بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ سالار جیسے اب تھوڑا ڈر لگا تھا، وہ جانتا تھا عالیہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے اور اس کا بیان کافی ہوگا اسے یہاں سے لے جانے کے لیے، مگر اس سے پہلے سالار کچھ کہتا ماجدہ بیگم فوراً بول پڑی۔ جاؤ ساجدہ، جا کر عالیہ کو لے کر آؤ۔ وہ تو خود چاہتی تھی کہ عالیہ یہاں سے بس چلی جائے۔ کچھ ہی دیر میں عالیہ کو باہر لے آیا گیا، جس کے بدن پر نشانات تھے۔ کل رات بہت برا سلوک کیا تھا سالار نے اس کے ساتھ۔ اپنے بابا کو دیکھ وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ انہیں صحیح دیکھنے کی بہت خواہش تھی اس کی۔ میری جان، مجھے معاف کر دو۔ مجید صاحب خود بھی رونے لگے۔ بیٹا بتاؤ، کیا آپ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے؟ کیا آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ انسپکٹر نے عالیہ سے ہی پوچھ لیا۔ ایک نظر سالار کی جانب اس نے دیکھا جو غصے سے سکور رہا تھا، مگر عالیہ اگر آج ڈر کر خاموش ہو گئی تو شاید پھر کبھی بھی یہاں سے نہیں نکل پائے گی۔ نہیں، میں نے اپنے بابا کو بچانے کے لیے ان سے شادی کی تھی، اور عالیہ نے سچ بتا دیا، اور اتنا کافی تھا اسے یہاں سے لے جانے کے لیے۔ سالار صاحب آپ ذرا تھانے آئیں، یہ جرم ہے جس کی سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ انسپکٹر نے سالار کو تھانے میں آنے کا کہا، جبکہ سالار بس عالیہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا، جیسے کہ اسے امید نہیں تھی وہ اس کے خلاف جائے گی۔ تم بیوی ہو اور ہمیشہ میری بیوی بن کر ہی رہو گی۔ چلی جاؤ، کر لو عیاشی، مگر صرف تب تک جب تک تم بالغ نہیں ہو جاتی ہو۔ ٹھیک 27 مئی کی رات کے 12 بجے میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، تب چاہ کر بھی تم مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ مسز سالار ملک، تمہارے وجود پر اپنے نام کی مہر تو کب کا ثبت کر چکا ہوں، جو تمہیں یاد کرواتا رہے گا کہ تم صرف اور صرف سالار ملک کی ہو۔ سالار، جس کی باتیں عالیہ کی گھبراہٹ کا سبب بن رہی تھی، وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی اپنے بابا کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں خود کے لیے جنون صاف دیکھ سکتی تھی، وہ دوبارہ کبھی بھی اس کی دنیا میں لوٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ سالار ملک سے رشتہ ختم کر دینا چاہتی تھی۔ تانیہ اور احمد عالیہ کو جاتے دیکھ رونے لگے۔ ایک سہارا تو ملا تھا جو ان کا خیال رکھتا تھا، ان کے حق کے لیے بول رہا تھا، پر وہ بھی دور ہو گیا تھا۔ عالیہ کو واپس گھر لائے 1 ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا، مگر وہ پریشان تھی سی۔ وہ یادیں خوفناک خواب بن کر بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی۔ تسنیم بیگم اکیلے عالیہ کو کمرے میں بیٹھے دیکھ پاس چلی آئی۔ بیٹا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو باہر چلتے ہیں، آج تو میرا من بس پیزا کھانے کا کر رہا ہے، وہ بھی ڈبل چیز والی۔ عالیہ کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر وہ اس کی فیورٹ چیز کا ذکر کرنے لگی۔ نہیں دادو، بالکل من نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے کو۔ عالیہ نے منع کر دیا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو وہ بھولنے لائق نہیں ہے، پر بیٹا یہ زندگی ہے، ایسے بڑے سے بڑے حادثوں کو بھلا کر آگے بڑھنا ضروری ہے، ورنہ خوفناک یادیں انسان کو پاگل بنا دیتی ہیں۔ وہ پیار سے عالیہ کے بال بنانے لگی اور اچانک عالیہ کا دل متلایا اور وہ بھاگ کر باتھ میں چلی گئی۔ تسنیم بیگم کا دل اچھل کر حلق میں آتا۔ وہ سوچ رہی تھی ایسا ہرگز نہ ہو جو اس کے دماغ میں آ رہے تھے، جو خیالات اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ بیٹا کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤ، ڈرتے ڈرتے عالیہ سے اس نے پوچھا۔ نہیں دادو، بس پتہ نہیں صبح سے بار بار دل متلائے جا رہے ہیں، میرا اور کھٹا کھانے کا من بھی کر رہا ہے، میں نے اچار بھی کھایا پر اور دل کر رہا ہے کھانے کو، شاید اسے کھانے سے ہی مجھے متلی آ رہی ہے۔ عالیہ جو معصوم نہیں جانتی تھی کون سے طوفان کے ساتھ اب اس کا مقابلہ ہونا باقی تھا۔ وہ چاہ کر بھی سالار مرے کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتی تھی۔ اس کی
نہیں، اس وقت اس کے پیٹ میں پل پل رہی تھی۔ تسنیم بیگم کا تو سر چکرا چکا تھا۔ ان کی ننھی پوتی کو کیا کچھ برداشت کرنا تھا، اور کیسی لگی آپ کو آج والی ایپیسوڈ؟ آگے چل کر یہ ناول جنون کی آخری حد تک پہنچنے والا ہے۔ وہ کہانی میں وہ ٹوسٹ آنے والا ہے جو آپ سب کا بھی سر چکرانے کا باعث بنے گا۔ تو پھر میگا ٹوسٹ کو لانے کے لیے پلیز 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 میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اور میگا ٹوسٹ کو لانے سے پہلے میرے پیارے پیارے ریڈر سے بالکل چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز 2000 سبسکرائبرز پورے کر دیں، پلیز پلیز پلیز، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔